حضرت مریم اللہ کی نبی نہیں، عورت نبی ہو سکتی؟ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں۔ جناب زکریا گئے تو کہتے ہیں میں نے حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے، بغیر موسم کے پھل۔ حضرت مریم سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ کہاں سے آئے ہیں جی؟ اللہ کی طرف سے، اللہ نے دیے، اور رب چاہے تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا دعا کرنے لگے، کہنے لگے یا اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی بے وقت کی اولاد مل سکتی ہے۔ دعا مانگی تو اللہ پاک نے حضرت یحییٰ کی خوشخبری سنا دی، اولاد مل گئی۔ یہ کس کی کرامت ہے؟ بنی اسرائیل کی ولیہ کی۔ کس کی؟ اور جب حضور غوث اعظم جیلانی کی بات آئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ولایت کی بات آئے تو المستنجد باللہ بادشاہ تھا، کہتے مجھے غوث پاک کے مرید کہتے تھے ہمارا پیر بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ تو میں نے کہا میں تو دیکھوں گا تو پرکھوں گا نا، پرکھوں گا تو مانوں گا۔ کہتے میں گیا، موسم نہیں تھا سیب کا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے جا کے کہنا ہے غوث پاک سے کہ سیب کھلائیں، موسم نہیں، کہنا ہے سیب کھلائیں، کھلا دیے تو ولی، نہ کھلائے تو میں نہیں مانتا۔ کہتے ہیں میں جا کے پہنچا تو مجھے کہنا ہی نہیں پڑا، حضرت کی خدمت میں گیا تو مجھے کہنا ہی نہیں پڑا۔ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضا میں ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ میں سیب تھا، کہنے لگے بادشاہ کھا لے، اور ولیوں کی ولایتوں کو سیبوں پہ نہیں پرکھا کرتے، کھا لے، کوئی ہماری ولایتیں سیبوں کی محتاج ہے تو پرکھ رہا۔ کہنے لگا حضور پہلے آپ کھائیں برکت والا ہو جائے گا، پہلے آپ کھائیں۔ حضور غوث اعظم جیلانی نے کھایا تو بڑا مزہ لے کے بادشاہ کو دیا، اس نے کھایا تو وہ بڑا اس نے حالت بری کی، پھر حضور کو کہتے حضور تھوڑا اور کھا لے، آپ نے کھایا تو بڑا سرور لے کے پھر اس کو دیا تو پھر بڑا اس نے نا، آپ فرمانے لگے لوگوں کو بتاتا کیوں نہیں تجھے کیا ہو رہا ہے، بول تو صحیح نا، چہرے کے رنگ بدلتا ہے، بتاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا حضور آپ کھاتے ہیں تو میٹھا ہو جاتا ہے، میں پکڑتا ہوں تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ آپ فرمانے لگے میرے ہاتھ اس کے فرما بردار کے ہیں، سیب وہی ہے، جب ظالم کے ہاتھ لگتے ہیں تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں، ظلم چھوڑ دے، لوگوں کو نہ ستایا کر، تیرے ہاتھ ظلم والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت لاؤ، 40,000 میل کے فاصلے پہ تھا تخت، کتنی دور تھا جی؟ یہ قرآن مجید کی سورہ نمل پڑھیے گا گھر جا کے، 80 فٹ اونچا، 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا۔ ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں لے آؤں گا دربار برخاست ہونے سے پہلے، تو حضرت سلیمان نے کہا نہیں ذرا جلدی چاہیے، ذرا تو اٹھا۔ کون؟ عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ، سارا نہیں، کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ کہا تو کب لائے گا؟ کہنے لگا جی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے، یہ قرآن مجید ہے۔ اے ہن تسی داتا صاحب دی انجی گل سناؤ، آکھن گے ویکھو نا کرن والی کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کی بات ماننے کو کیسا یار ماجرا ہے، یہاں بات سو تکرار کرنا، یہاں تو کیوں نہیں کرتا؟ حضرت اسد بن برقیہ نے کہا جی پلک جھپکنے سے پہلے آ جائے گا، جب کہا آ جائے گا تو پلک جھپکنے تک نہیں، پلک جھپکنے سے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے، جب کہا آ جائے گا تو لوگ کہتے ہیں وہ آ بھی گیا۔ جب آیا تو حضرت سلیمان نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا میرا فضل ہے۔ اور ادھر اللہ فرماتے ہیں وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، فرمایا جس پر صرف فضل ہے اس کا یہ حال ہے، مصطفیٰ کے غلاموں پر تو فضل کبیر ہے۔ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے کچھ تاجر، وہ جانے لگے دریا کے پار تجارت کرنے، جاگ رہے نا آپ لوگ، دریا کے پار تجارت کرنے جانے لگے تو غوث اعظم سے کہنے لگے حضور سنا ہے طوفان آ جاتا ہے۔ آپ فرمانے لگے ایک وعدہ تم کر لو ایک میں کر لیتا ہوں۔ کہ جی وہ کیا؟ فرمانے لگے بددیانتی نہ کرنا، تجارت میں بددیانتی نہ کرنا، لوٹ مار نہ کرنا، یہ وعدہ تم کر لو اور انشاءاللہ تم حفاظت سے واپس آؤ گے، یہ وعدہ میں کر لیتا ہوں۔ کہ حضور وہاں جاتا ہی کوئی نہیں، سنا ہے جو جاتا ہے
دریا بڑا خوف فرمایا تم جاؤ نہ وعدہ اپنے وعدے پہ. تاجر کہتے ہیں ہم گئے تجارت کی. ادھر شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر تھے, حضرت خطاب فرما رہے تھے. باتیں کرتے کرتے اچانک یوں ہاتھ حضرت نے آگے کیا. بھئی حضرت آصف بن برقیہ غائب ہوئے تھے کہ وہی رہے تھے؟ اور جو تخت لائے تھے وہ میں نے کہا کہ 80 فٹ چوڑا 80 فٹ لمبا, اور کچھ نے لکھا ہے 80 من اس کا وزن تھا. وہ گئے بھی نہیں اور تخت آیا کہ نہیں آیا؟ آ بھی گیا. حضور غوث اعظم جیلانی کے شاگرد کہتے ہیں, مرید کہتے ہیں, بیٹھے تھے بات سن رہے تھے, بات ہو رہا تھا. حضرت نصائح فرما رہے تھے, ہمارے دلوں کو دھو رہے تھے. کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے اچانک سیدھا ہاتھ بڑھایا اور ہم نے دیکھا کہ حضرت کا سارا ہاتھ پانی میں بھیگ گیا. پانی میں ہاتھ بھیگ گیا. حضور غوث پاک جیلانی کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. کہتے ہیں سارا ہاتھ پانی میں بھیگ گیا. ہم نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے چپ کرو, دھیان سے سبق پڑھو. تمہارے والی بات نہیں, دھیان سے سبق پڑھو. جو بات کہہ رہا ہوں پر توجہ کرو. اولیاء اللہ زیادہ اپنی کرامت کا شورا پسند. اور بھئی تم چھوڑو, میں جو بات کر رہا ہوں بات. کہتے ہیں ہم نے تاریخ نوٹ کر لی, دن نوٹ کر لیا. 1-1.5 مہینے کے بعد وہ تاجر آئے, آ کے اسی طرح ہم بیٹھے تھے. کہنے لگے حضور اس دن پتہ نہیں چلا. فرمانے لگے کیا ضرورت ہے, بات ہو گئی تو کیوں چھوڑتے ہو؟ کہا حضور پتہ نہیں چلا کیسے کشتی بچ گئی. اب فرمانے لگے رب جب فضل کرتا ہے تو پتہ چلنے ہی نہیں دیتا. بس ٹھیک ہو گیا نا, اللہ کبھی کسی کی سمجھ میں آئی ہے اس کی, چھوڑو. کہتے ہیں حضرت نے ان کو بھی چپ کرا دیا, ان کو بھی چپ کرا دیا. حضور غوث اعظم اٹھ کے گئے تو شاگرد کہنے لگے ہمیں بتاؤ تو صحیح. کہنے لگے کیا بتانا ہے, دریا میں تھے, کشتی چل رہی تھی, ہچکولیں کھانے لگی, طوفان آ گیا, یکا یک دائیں بائیں آگے پیچھے سے تھپیڑے آنے لگے طوفان کے. کہتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر خیال آیا تو ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ غوث پاک نے کہا تھا وعدہ کرو, بے ایمانی نہیں کرو گے. ہم نے تو وعدہ پورا کر دیا ہے. اب غوث اعظم کا وعدہ تھا کہ انشاءاللہ حفاظت سے آؤ گے, ہمارا تو پورا ہے. لیکن کشتی ہچکولیں کھا رہی ہے. کہتے ہیں اچانک ہم نے پانی کے اندر ایک ہاتھ نمودار ہوتے دیکھا, اس نے یوں کھینچا ہے اور لا کے کشتی کو پار کنارے کے لگا دیا. کیا کہا حضرت سلطان باہو نے؟ حضرت سلطان باہو فنا فی ذات ہاؤ, کتنا بڑا شخص ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بغداد شہر دی کی یہ نشانی, اچیاں لمیاں چیراں ہو, تن من میرا پرزے پرز, جی میں درزی دیاں لیراں ہوں, اینا لیراں دی میں گل کفنی پاساں, تے رنگ ساں رل ساں سنگ فقیراں ہوں, شہر بغداد دے ٹکڑے مانگ ساں, تے کر ساں میراں میراں ہوں. شہر بغداد دے ٹکڑے مانگ ساں تے پھر کر ساں میں میراں.